الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب فكأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں ہر آدمی اپنے اعتبار سے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے. اور اس مہینے کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. دنیائے انسانیت کا درخت آپ کے تشریف لانے سے پہلے مرجھا جا چکا تھا. اس کی جڑیں کمزور ہو گئی تھی. 570 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا. ایمان کا جو درخت اللہ نے لگایا تھا اور اس کی رکھوالی کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام
تک کا ایک مبارک سلسلہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شکل میں اللہ بھیجتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد تقریباً 570 سال گزر گئے تھے۔ آسمان اور زمین کا کنیکشن بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے میں حق تعالی شانہ کو دنیا انسانیت پر رحم آیا اور ایک ایسی بہار چلائی، ایک ایسا موسم بہار آیا کہ قیامت تک اب اس پر خزاں آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ربیع کا معنی بہار کے، ہر ایک چیز کی ایک بہار ہوتی ہے۔ موسم بہار جس کو ہم گجراتی میں وسنت رتو کہتے ہیں کہ درخت اپنے پرانے پتے گرا کر نیا لباس پہنتا ہے اور ایک ہریالی معلوم ہوتی ہے، تازگی معلوم ہوتی ہے، خوشبوئیں ہواؤں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک درختوں کی بہار ہے، فضا کی بہار ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن بچہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو یہ انسان کی بہار کا موسم ہے۔ جوانی میں بچہ، جوانی میں انسان کھلا ہوا محسوس ہوتا ہے، تر و تازہ اور توانا معلوم ہوتا ہے، یہ اس کی بہار ہے۔ سورج جب نکلتا ہے بہت کمزور سی کرنیں معلوم ہوتی ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ سورج اوپر چڑھتا ہے اور اس کی روشنی بڑھتی ہے تو یہ سورج کی بہار کا وقت ہے، اور اسی وقت کو چاشت کا وقت کہتے ہیں کہ آدمی سورج سے آنکھیں نہ ملا سکے۔ یہ سورج کی بہار ہے، اور میرے اللہ نے میرے نبی کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا ہے، میں نے جو خطبے میں آیتیں پڑھی اسی کا اظہار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اس کی تفسیر کے پس منظر میں علماء نے لکھا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، تو لوگوں نے تانا دیا، مکے والوں نے سوال کیے تھے، تو سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے یوں فرما دیا تھا کہ کل آنا، میں باتوں کا جواب دے دوں گا۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ نے کچھ وقت کے لیے وحی کو روک دیا تھا، تو مکے والوں نے تانا دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ نے یہ سورت اتاری اور اللہ نے قسمیں کھائی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کا سیدھا سا ترجمہ تو یہ ہے کہ چڑھتے سورج کی روشنی کی قسم اور رات کے اندھیری کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے محبوب اللہ نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے منہ موڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تفسیر میں آپ باتیں سنیں گے، مجھے تفسیر کا وقت نہیں، مختصراً یہ کہ اللہ نے سورج کی روشنی کی قسم کھائی
رات کے اندھیرے کی قسم کھائی کہ میرے محبوب جیسے سورج کا نکلنا، روشنی کا آنا اللہ کی ایک نعمت ہے، اسی طریقے سے رات کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی مصلحت ہے، وحی کا آنا بھی اللہ کی مصلحت ہے، اور کچھ ٹائم کے لیے وحی کا رک جانا یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اس لیے آپ دل برداشت نہ ہو، اور تانا دینے والوں نے تو کس کو تانا نہیں دیا، ذلیل کرنے والوں نے تو کس کو ذلیل نہیں کیا، نبی تک کی ذات کو نہیں بخشا، تو میرا تمہارا تو کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے آپ دل برداشت نہ ہوئیں، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ منہ موڑا ہے، اللہ تسلی دے رہے ہیں۔ لیکن امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے، قربان جاؤ، فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اے میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور تیری خوبصورت کالی کالی زلفوں کی قسم، جس چہرے کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہو، جس کی زلفوں کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہو اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہو، اندازہ لگاؤ اس شخصیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے، ہم اس کی شان کیا بیان کریں گے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدا۔ عربی کا شاعر یوں کہہ رہا ہے کہ میں نبی کی شان کیا بیان کروں، آپ کی شان میں کیا لکھوں، میں لکھ لکھ کے کتنا بھی لکھوں آپ کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور آپ کی مدح اور تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میرے نبی کی شان بیان کرنے سے، آپ کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے، میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں نبی کی برکت سے میرا بیان اور میری بات وزنی ہو جائے گی، اور میری وزنی اللہ آپ کی برکت سے، آپ کے نام کی برکت سے، آپ کے تذکرہ کی برکت سے میری بات کو قیمتی بنا دے گا، میرے مضمون کو قیمتی بنا دے گا۔ کروڑوں نعمتیں عطا کی لیکن کسی کا احسان نہیں جتایا، فقط ایک نعمت ایسی عطا کی کہ قرآن میں اس کا احسان اللہ نے جتایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یاد رکھو پوری دنیا انسانیت پر عام طور سے اور مسلمانوں پر خاص طور سے ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے تمہارے ہی اندر سے ایک آدمی کو نبی بنا کر، رسول بنا کر کے بھیجا، کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ فرمایا نبی کو تمہارے اندر، سارے نبیوں کے سردار کو نبی بنا کر تمہارے ہی اندر سے بھیجا اور تمہیں اس کا امتی بنایا، اس احسان کو یاد رکھنا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا اس نبی کا ہم نے احسان مانا؟ محبت کا دعویٰ ربیع الاول کے اندر کر لیتے ہیں، قصیدے پڑھ لیتے ہیں، خالی 12 ربیع الاول کے لیے تھوڑا نبی آیا، یہ تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں اس کی پیروی کرنا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ خالی 12 ربیع الاول کو نعتیہ کلام پیش کر دیا، واعظ و نصیحت سن لی، بیان رکھ کر کے جھنڈیاں لہرا دی، روشنیاں جلا دی، یہ تو آپ کے شان کی توہین ہے، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ آپ جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، جس کی برتھ ڈے منا رہے ہو، کم از کم اس کو تو پوچھو کہ ہم چاہتے ہیں تیری برتھ ڈے منانا، تو دنیا میں آیا، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ ملا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشی منائیں، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے تک،
تمام مسائل کا حل اللہ نے میرے نبی کو دے کر کے بھیجا۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول آپ پیر کے دن کا روزہ، سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ سوموار کے دن پیدا ہونا تو کنفرم ہے، خود نبی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم اتارا گیا، تو سوموار کا دن کنفرم ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کا مہینہ بھی کنفرم ہے، لیکن 12 ربیع الاول کنفرم نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے 9 ربیع الاول لکھا، آج 10 ہے۔ 9 ربیع الاول کو آپ تشریف لائے، اس لیے کہ عام الفیل، ہاتھی والوں کو جو اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو جو کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا، اس کو اللہ نے تباہ کیا تھا آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے۔ تو جو مؤرخین ہیں، جو تاریخ کے ماہر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تاریخ اس حساب سے اگر سیٹ کریں تو 9 ربیع الاول کو آپ تشریف لائے، صبح کے وقت، تہجد کے وقت 4 بج کر تقریباً 20 منٹ کے قریب، 22 اپریل صبح کا وقت، اور آپ کی تشریف آوری بھی بڑی عجیب۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، بالکل ماں کے پیٹ سے جب نکلے تو بچہ بہت سی گندگیاں لے کر باہر آتا ہے۔ میرا نبی جب دنیا میں آیا کوئی گندگی نہیں، صاف ستھرا، نہلایا دھلایا ہوا اور ختنہ کی ہوئی، اور آنے کے ساتھ سیدھا سجدے میں گیا اور ایک لمبا سجدہ کیا، اور پھر ایک ہاتھ پر وزن لے کر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر پیدا ہوتے ہی اللہ کی بڑائی بیان کی۔ اور کمرے کے اندر اتنی روشنی پھیلی، قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے، 1000 سال سے جو فارس کے بتکدے میں جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور محل کے کنگرے کھرے، دنیا والوں کو احساس ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے اور دنیا میں کوئی بہت بڑی شخصیت آنے والی ہے۔ کس ادا کو ہم بیان کریں اور کس کو رہنے دیں؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ ہما خوبہ دارن تو تنہا داری۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو، پہلے نبیوں کو جو اللہ نے خوبیاں اور جو کمالات ہر ایک کو الگ الگ عطا کی تھی، آپ کی ذات میں تمام کمالات کو جمع کر کے اکیلے کو تمام کمالات کا جامع بنا دیا، جامع الکمالات بنا کر ایسی ہستی اللہ نے ہمیں نبی کی شکل میں دی، تو اب ہمیں اس سے کتنی محبت کرنا چاہیے اور اس کے حکموں پر اور اس کے طریقوں پر کتنی جان نچھاور کرنا چاہیے۔ محبت کا دعویٰ کر لینا خالی کافی نہیں، دلیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور قرآن کریم تو یوں کہہ رہا ہے کہ جہاں تمہاری محبت ٹکرائے گی وہاں تمہارا امتحان ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے والدین، تمہارے بچے، تمہارے خاندان والے، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال و دولت، تمہاری تجارت، تمہارا گھر بار اور تمہارا سب کچھ جس سے تم دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہو، محبت کرتے ہو، اور جن گھروں کے اندر وہ مساکین ترضونہا، تم جن گھروں کے اندر رہ رہے ہو، ان تمام چیزوں کی محبت، باپ کی، بیٹے کی، اولاد کی، خاندان کی، گھر بار کی، کاروبار کی،
کھیتی باڑیوں کی جتنی چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ان تمام کی محبت اگر اللہ کی محبت سے، اس کے نبی کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کی محبت سے اگر یہ تمام چیزوں کی محبت آگے بڑھ گئی تو یاد رکھو اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں، حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں بن سکتا یہاں تک کہ میری محبت، نبی خود فرما رہے ہیں، میری محبت تمہارے دل میں تمہاری اولاد سے، تمہارے والدین سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے جب تک میری محبت تمام چیزوں سے آگے نہ بڑھ جائے، تمام چیزوں سے اوپر نہ رہے، وہاں تک تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ دل پر ہاتھ رکھو، ابھی محبت ٹکرائے گی سلام پھیرنے کے ساتھ۔ کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، نبی کے محبت کے دعوے دار تو ہر ایک ہے، لیکن امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ابھی محبت کا امتحان کہ دیکھو گھر کی طرف دوڑتا ہے، گاڑی لے کر دکان کی طرف دوڑتا ہے، کھیت کی طرف جلدی دوڑتا ہے، یا کھانے کی طرف جلدی دوڑتا ہے، یا نبی نے جمعہ کے بعد 6 رکعت سنت مؤکدہ رکھی اس کو اطمینان سے پڑھتا ہے پھر جاتا ہے۔ اب بھی پتا چل جائے تو خالی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا، ثبوت بھی دینا پڑتا ہے محبت کا، اور صحابہ کرام نے دیا ہے۔ اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہو اور نبی کی محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام سے پوچھو کہ ہم بھی نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں، تم نے نبی کی محبت کا حق کیسے ادا کیا؟ پوری کتابیں بھری پڑی ہے، کون سا واقعہ آپ کو سنائیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک والد کا ایک بیٹے کا، 2 واقعے سنا دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روٹی کھا رہے ہیں بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ، اور بیٹے نے کھاتے کھاتے کہہ دیا ابا جان فلاں جنگ کے اندر میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، آپ کو ابا جان سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے روٹی چھوڑی، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا عبد الرحمن، خدا کی قسم اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا، تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ اللہ سے، نبی سے محبت کیا ہوتی ہے۔ بیٹے کی محبت ٹکرا رہی ہے، فرما رہے ہیں کہ اس دن تلوار سے 2 ٹکڑے کر کے دنیا والوں کو بتاتا کہ تیری محبت سے کہیں آگے ہے میرے نبی کی محبت، میرے اللہ کی محبت۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ قرآن کریم کے اندر فقط ایک صحابی کا نام آیا اور اس کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ۔ بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہو؟ کون سا نام رکھیں؟ قرآن بتا رہا ہے یحییٰ رکھو، زید رکھو، ابراہیم رکھو، اسماعیل رکھو، محمد رکھو، احمد رکھو، نہ لیٹسٹ نام جو ہے، نو نام جو ہے زید بن حارثہ، اکیلا وہ صحابی جس کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ غلام بنا کر کے بیچ دیا تھا، بچہ 8-9 سال کا، حضرت خدیجہ کے پاس آیا، حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ آپ کی خدمت میں آئے حضرت زید، ادھر بیٹے کے گم ہونے کا جو احساس ہوتا ہے، جو تڑپ ہوتی ہے، جو غم ہوتا ہے، جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ حضرت زید بن حارثہ کے والد کو جا کر کے پوچھو، جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو اس سے جا کر کے پوچھو بیٹے کے کھونے کا غم کیا ہوتا ہے۔ باپ سب کچھ برداشت کر جاتا ہے لیکن بیٹے کو تکلیف پہنچے وہ برداشت نہیں کرتا، کانٹا چبھ جائے وہ برداشت نہیں کرتا، ہاں مول صاحب لکڑی مار دے برداشت نہیں کرتا۔
آگے کیسے بڑھے گا؟ ابھی تک کوئی تعویذ ایسا آیا نہیں ہے مارکیٹ میں کہ یوں کر کے گھولا پانی میں یوں پلا دیا یوں حافظ بن کے نکلا. ایسا تعویذ مارکیٹ میں آتے ہوئے شاید قیامت سے پہلے آوے. ابھی تک تو نہیں آیا، ہمارے پاس نہیں ہے ٹیکنالوجی. محنت کرنا پڑے گی. ہیرا پتھر وہاں پہاڑوں کے اندر پتھر پڑا رہتا ہے برسوں اور سورج کی گرمی کو برداشت کرتا ہے تب جا کر وہ ہیرا بنتا ہے. ایک دن میں ہیرا نہیں بن جاتا. پڑھانا بھی ہے، اچھا بنانا بھی ہے، بڑا بنانا بھی ہے، لیکن سختی بھی برداشت نہیں کرنا ہے. دو چیزیں نہیں ہو سکتی ایک ساتھ. یہاں لا کر کے بٹھایا ہے، ذرا آ کر کے پوچھو کتنی تکلیف برداشت کی ہے. خیر، باپ رو رہا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، اشعار کہہ رہا ہے عربی میں، بچے کی جدائی میں، بیٹے کی جدائی میں، غم میں. ہر آنے جانے والے سے کہہ رہا ہے میرے بچے کو دیکھنا کہیں ملے تو ڈھونڈنا، میں تمہیں انعام دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا. قافلے چلتے تھے، قافلے والوں سے کہتا تھا رو رو کر. قافلہ مکے پہنچ گیا. کسی نے بتایا کہ مکے کے اندر ایک بہت کریم اور بہت شریف شخصیت ہے جس کا نام محمد ہے، تیرا بیٹا وہاں پر ہے. دوڑے باپ اور چچا، چندہ جمع کیا، پیسے جمع کیے، جتنی رقم مانگیں گے اتنی رقم دیں گے اور چھڑائیں گے، بیٹے کو لے کر کے آئیں گے. کسی طریقے سے پہنچ گئے سرکار کے دربار میں. کہا کون ہو؟ سنا ہے کہ میرا بیٹا جس کا نام زید ہے وہ آپ کے یہاں ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. اچھا، زید کے والد ہو؟ اور یہ کہا یہ چچا ہیں اس کے، زید کے، میرا بھائی ہے. آپ کے بارے میں سنا آپ بڑے کریم شخص ہو، بڑے مہربان ہو، بڑے رحم دل ہو، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میں آپ کے سامنے بھیک مانگتا ہوں، میرا بیٹا مجھے دے دیجئے، آپ کو جو رقم چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا، ذرا زید کو بلائیے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے. بچے چھوٹے سے معصوم، قربان جاؤ. کہا میں فیصلہ نہیں کروں گا، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے اس کو کیا فیصلہ کرنا ہے. بلائے گئے زید. پوچھا کہ یہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ کون ہے، پہچانتے ہو؟ کہا یہ میرے ابا جان ہیں. اور وہ؟ کہا یہ میرے چچا ہیں. دوڑ کر گلے لگے اور رونے لگے. حضرت زید کے والد بھی چچا بھی خوب روئے اور رونے کے بعد کہا اب آپ فرمائیے، میں زید کو لینے کے لیے آیا ہوں، آپ جو مانگو گے ہم دینے کو تیار ہیں. قربان جاؤ اس نبی پر جس نے اپنے نبی اپنی امت سے اور اپنے لاڈلوں سے اتنی محبت کی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی اور طائف میں جا کر پتھر کھائے اور کیا کیا مصیبتیں نہیں اٹھائی کہ آنے والی نسل ایمان کے ساتھ اور نبی کی سنتوں کے ساتھ زندہ رہیں. آج وہی امت اس نبی کے طریقوں پر بلڈوزر چلا رہی ہے اور اس نبی کی سنتوں کو اور طریقوں کو اپنے گھروں سے دھکے دے کر کے نکال رہی ہے. اگر کل قیامت کے دن اس نبی نے ہمیں دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تو پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں نجات دلا سکتی؟ کہ میں لینے آیا ہوں. بیٹا زید تم کیا کہتے ہو؟ زید نے فوراً باپ کا دامن جھٹک دیا، فوراً نبی کے قریب تشریف لے آئے اور نبی سے چمٹ گئے. ایک نظر باپ کی طرف ڈالی، دوسری نظر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈالی اور کہنے لگے کہ ابا جان میں تو میرے نبی کے پاس رہنا پسند کروں گا، میں آپ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں. مجھے کوئی ایسا واقعہ لا کر کے بتاؤ دنیا میں ایک طرف باپ ہو اور ایک طرف اجنبی ہو، بیٹا کہہ رہا ہو کہ میں سگے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں. اس نبی نے تجھ سے بڑھ کر کروڑوں باپوں سے زیادہ محبت مجھے دی ہے، میں اس روحانی باپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں.
سگے باپ کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ تو باپ کہنے لگا کہ بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچو، تم آزادی کو، ہم تمہیں آزاد کروانے آئے ہیں، تم غلامی کو ترجیح دیتے ہو، تم یہاں غلام ہو۔ زید کہنے لگے کہ تمہارے جیسی ہزاروں آزادیوں کو میں میرے پیارے نبی کی ایک غلامی پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جس نے بھی اس نبی کی غلامی، بلال نے کالے کلوٹا تھا، ظاہری طور پر کوئی کمال نہیں، غریب تھا، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، لیکن اس نبی کی غلامی کی تو جنت کے اندر نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے آگے اونٹنی پر بلال نظر آئے گا۔ جس نبی کی، جس نے بھی غلامی کی، اللہ نے دنیا میں بھی بیڑا پار کر دیا، آخرت میں بھی بیڑا پار کر دیا۔ میرے بھائیوں، خالی محبت کا دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کی سنتوں پر عمل کرو گے تو اس کو بھی لگے گا کہ نہیں یہ میرا سچا امتی ہے۔ نیت کرتے ہو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ بیان، نبی کی شان کیا بیان کرے، کتنا بیان کریں، وقت تنگ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن میرے بھائیوں بس اتنا احساس لے کر کے چلو کہ فقط ہم دنیا میں ختم ہونے والی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا، نبی کو راضی کر لیا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آباد ہو جائے گی۔ اس لیے جتنی محنتیں ہو رہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین آ جاوے، ہماری زندگی میں سنتیں آ جاوے، میں دیندار بن جاؤں، میرے گھر والے دیندار بن جائے، سب نمازی بن جائے، پورا گاؤں، پورا معاشرہ ایمانی عرفانی بن جائے، سب اللہ کے طریقوں پر چلنے والے بن جائے۔ اس کے لیے جتنی محنتیں چل رہی ہیں اس میں سے ایک محنت ہے دعوت و تبلیغ۔ اس کے اندر اپنا حصہ لگاؤ اور پورے گاؤں، پورا ہر آدمی 100% نمازی بن جائے، دیندار بن جائے، اس کے لیے محنت کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ابھی اجتماع آنے والا ہے تو ہماری بستی کو بھی پسند کیا گیا ہے، اور اتوار کے دن ہمارے گاؤں میں جگہ دیکھنے کے لیے ہمارے جو بڑے ہیں، دعوت و تبلیغ کے جو ذمہ دار ہیں وہ آنے والے ہیں، تو عام تمام حضرات کو بھی قربانی دینا پڑے گی۔ اور خوشی خوشی، اور دوسری بہت ضروری اور امپورٹنٹ بات، میں آپ کا 1-2 منٹ زیادہ لوں گا ایڈوانس میں معافی کے ساتھ۔ ضروری بات کہ دیکھو، جو بھی فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو ذمہ دار آتے ہیں ان کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ ان کے دل میں ڈالتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ٹھان کر کے مت چلو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، نہیں، یہ سوچ کر کے آؤ اللہ نے جو ہمارے ہم کوشش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اگر ہمارے مقدر میں فیصلہ کر دیا، فیصلہ دیکھنے آنے سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھو اور مانگو کہ اللہ ہمارے بستی کے حق میں فیصلہ فرما، اور اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا تو بھی ہم اس پر راضی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ذمہ دار تو اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا نائب ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے کوئی کڑوی بات مت نکالنا کہ یہ سب تو بکے ہوئے ہیں، یوں ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے، انہوں نے تو پیسے لے لیے، انہوں نے تو بک گئے۔ ایک مسلمان کی زبان سے یہ باتیں شوبھا نہیں دیتی۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ کو آنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے ابھی جمعہ کی نماز کے بعد یہاں مشورہ رکھا ہے، تو تمام ساتھیوں سے درد مندانہ اپیل ہے کہ تمام ساتھی اپنا وقت قربان کر کے یہاں پر بیٹھیں۔ انشاءاللہ کون سی جگہ بتانا ہے، مشورہ ہوگا، اور مشوروں میں جو ہوگا، جو طے ہوگا، اس پر آمنا و صدقنا، چاہے مجھے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، میں راضی ہوں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو گے تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔